اور انگلی کو نیچے کر دے، اس قطرے کی خوشبو سے سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے گی۔ ایسی شراب تیار پڑی ہے، صبر تو کرو۔ عزتیں تیار پڑی ہیں، صبر تو کرو۔ بے صبرے کیوں ہو گئے ہو؟ آخرت کے سودے کیوں کر دیے؟ دنیا کو دیکھنا ہے تو دیکھو، آخرت کا نہ دیکھو۔ یہ جلال پور کے گھر کتنے ارمان سے بنائے، زیادہ پیسہ ہے تو لاہور میں بھی بنا لیا، اور پیسہ ہے تو اسلام آباد میں بھی بنا لیا، لیکن ایک دن دیکھو جنازے اٹھ جاتے ہیں، بڑے قیمتی کپڑوں میں ملبوس سفید لکھے کے کفن میں جا سو جاتے ہیں۔ عالی شان بیڈ روم بنانے والے مٹی کے بیڈ روم میں جا کے سو جاتے ہیں۔ ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے والوں کو دیکھو قبریں کھول کر کہ لاکھوں کیڑوں نے ان کی آنکھوں کو کھا لیا ہے اور ان کے گوشت کو نوچ لیا ہے، اور آج وہ ہڈیوں کا پنجرا ہے۔ میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا، آج ہڈیاں ہیں کچھ نہیں، سرداریاں گئیں، نوازیاں گئیں، چودراہٹ گئی، منڈیاں گئیں، میلے گئے، کھیلے گئے، زمین کھا گئی، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، یہ نام بردے نشان کیسے کیسے۔ دیکھو تو صحیح، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا سے بہارا، ہر اس لیے کہ کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی تھا پکارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی ایک دن ہے، رہو سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل ستایا، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رشدا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ گھر چھوٹ جائیں گے، وہ گھر آباد ہو جائیں گے، وہ مٹی کے نہیں، گارے کے نہیں، سیمنٹ کے نہیں، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا دارا، زعفران کی گھاس اور اللہ کا عرش ان کی چھت بنایا گیا ہے، تجری من تحتهم الانہار، نیچے نہریں چل رہی ہیں، دودھ، پانی، شہد، شراب، انہار من ماء غیر آسن صافی لیس فیہ قدر، صاف پانی، انہار من لبن لم يتغیر طعمه لم يخرج من بطون الماشیہ، دودھ کی نہریں جو گائے بھینس کے تھنوں سے نہیں نکلا، وانہار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحلہ، شہد کی نہریں جو مکھی کے پیٹ سے نہیں نکلا، انہار من خمر لذت للشاربین لم يعصرها الرجال باقدامها، شراب کی نہریں جسے انسانوں نے چھپ چھپ کے کشید نہیں کیا، بلکہ امر کن سے نہر چلی، دودھ کی، شہد کی، پانی کی، شراب کی، بہتے ہوئے چشمے، عینان تجریان، فوارہ مارتے ہوئے چشمے، عینان مداحتان، پھر اس گھروں کو سجایا، حور عین کے امثال، اللؤلؤ المکنون، جنت کی حسین و جمیل عورتوں سے، وہ خوبصورت لڑکیاں کہ جنہوں نے اپنے دامن کو زنا سے بچایا، بدکاری سے بچایا، کسی کی عزت کو دیکھنے تارنے سے اپنی نظر کو بچایا، آج اللہ خود کہے گا آؤ زوجناہم بحور عین، اب میں تیرا نکاح کرتا ہوں ان لڑکیوں کے ساتھ کہ جو سمندر میں تھوک ڈالیں، سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائیں، سورج اللہ کی قسم نظر نہ آئے، اندھا ہو جائے، چھپ جائے، بے نور ہو جائے، انگلی کے نور کے سامنے سورج کا نور جس کا نظر نہ آئے، وہ عورت اپنے چہرے کے نور میں کیا کمال رکھتی ہوگی، بات کرے تو گھنٹیاں بجنے لگ جائیں اور ایک جھلک انسانوں کو دکھائے، کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹے کو ہوا میں لہرائے، کائنات معطر ہو جائے، مشک عنبر زعفران کافور سے بنائی گئی، آب حیات اس میں ڈالا گیا اور اللہ کے نور میں سے اس کے چہرے پر نور کی تجلی ڈالی گئی، لہذا وہ ایسا حسن رکھتی ہے کہ اگر موت کو موت نہ ہوتی تو جنت میں جنت کی حور کو دیکھتے ہی سب کے کلیجے پھٹ جاتے، لیکن موت مر گئی لہذا جنت کی بیوی کو دیکھ سکتا ہے۔ ان جنت کی حوروں پر اللہ ایمان والی دنیا کی مومن عورتوں کو 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے گا۔ اب رہ لو، اب رہو، کوئی نہیں نکالے گا، ابدی گھر آ گیا، جلال پور کا گھر دھوکا تھا،
مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا۔ میرے بھائیو، ایمان کا تقاضا ہے، دنیا بیچنی پڑے تو بیچو، آخرت نہ بیچو۔ حضرت علی کی نصیحت سنو، اپنے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جملہ اس میں سے ایک ہے جو سنانا چاہتا ہوں، لیکن میں ساری آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یا بنیا، یہ جب خنجر لگ چکا ہے، تلوار لگ چکی ہے، جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، تو آخری وقت کی نصیحت ہے، احی قلبک بالموعظہ، میرے بیٹے دل کو زندہ رکھنا، دل کو زندہ رکھنا، کس سے؟ اللہ کی باتیں سن سن کر۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے آپ آئے تو دل کی کیفیت اور، ابھی آدھا گھنٹہ اللہ کی بات سنی، ابھی آپ کے چہروں کی کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ یہ کس لیے بدل گئی؟ ایمان کو تھوڑا سا پانی ملا ہے تو کیفیت بدل گئی۔ تو یہ فرما رہے ہیں میرے بیٹے، ہر وقت اللہ کی باتیں سنتے رہنا، اس سے دل زندہ رہے گا۔ وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور اسے حکمت سے نورانی بنانا، حکمت اللہ کے نبی کی باتوں سے اس کو نورانی بنانا۔ وَقَوِّهِ بِالزُّهْدِ، اور اپنے دل کو طاقتور بنانا، دنیا کو لات مار کے، دنیا کو پیروں میں ڈال کے، دنیا کو ٹھوکر مار کے دنیا سے بے رغبت ہو جانا، تیرا دل مضبوط ہو جائے گا۔ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، اور دل کو روزانہ سمجھانا کہ تو نے مرنا ہے، تو نے مرنا ہے، تو نے مرنا ہے۔ وَذَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، اور موت یاد دلا کر اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنا، لگام نہ چھوڑ دینا دل کی، ورنہ بے قابو ہو جائے گا۔ لگام ہاتھ میں رکھنا کس طرح؟ موت یاد دلا کے، موت یاد دلا کے۔ وَحَذِّرْهُ رَسُولَةَ الدَّهْرِ وَتَقَلُّبَ اللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ، اور اپنے آپ کو سناتے رہنا پچھلی قوموں کے قصے جن کو اللہ نے اٹھا کے پٹک دیا، زمین میں دھنسایا، پتھر برسا کے مارا، پانیوں کے طوفان سے اڑایا، ہواؤں کے طوفان سے ختم کیا، ان قوموں کے قصے اپنے آپ کو سناتے رہنا، کہیں جلال پور میں تیرا دل نہ لگ جائے، چھوٹ جانے کا مقام ہے۔ وَعَارِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلی قوموں کے واقعات سناؤ، شرکی دیواریں، ان کے کھنڈوں میں جاؤ، انظر فی آثارہم، ان کی ٹوٹی دیواروں میں غور کرو، جاؤ موہنجو-داڑو اور ٹیکسلا میں، ہڑپا میں، لال یہ کیا شاہی قلعہ لاہور میں، جاؤ ان دیواروں سے پوچھو، مغل کہتے تھے یہ ہمیشہ آباد رہیں گے، مغل کہتے تھے ان قلعوں کو کوئی ہلا نہیں سکتا، جاؤ ان سے پوچھو، این حلو، تمہارے بنانے والے کہاں چلے گئے؟ تو تمہیں ایک ایک دیوار پکار کر کہے گی قد انتقلوا من دار الغرور ونظروا فی دار الغربہ، وہ ہمیں چھوڑ گئے، ہم دھوکے کا گھر تھے، جا کر سو گئے اندھیر کوٹھڑی میں، ویران گھر میں، دہشت اور تنہائی کے گھر میں جا کے سو گئے۔ وَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، میرے بیٹے ایک دن تو بھی جا کے قبر میں سو جائے گا۔ آخری جملہ اب سمجھو، میں بتانا چاہتا تھا، میں نے آپ کو سارا قول حضرت علی کا سنا دیا۔ فَلَا تَبِعْ آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک، میرے بچے جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، دنیا بیچ دینا، آخرت نہ بیچنا، دنیا بیچ دینا، آخرت نہ بیچنا، دنیا چھوڑ دینا، آخرت نہ چھوڑنا، کہ دنیا تو پھر بھی چھوٹ جائے گی، دنیا تو پھر بھی چھوٹ جائے گی، تو تم دنیا چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا، بیچتے بیچتے دنیا، اپنی دنیا کو آخرت خرید لے۔ ولا تبع آخرتک بدنیا، دنیا کے بدلے میں آخرت نہ خریدنا، جھوٹ بول کے سودا نہ کرنا، سود پہ مل نہ چلانا، یہ دنیا کو خریدا ہے اور آخرت کو بیچا ہے، یہ دنیا کو خریدا ہے اور جنت کو بیچا ہے۔ کیا نادان تاجر ہے جو جنت کو بیچ گیا جلال پور کے چند پیسوں کی خاطر، کیا نادان دکاندار ہے جو جنت بیچ گیا ایک چھوٹے سے جنرل اسٹور کی خاطر، کیا نادان سیاستدان ہے جو جنت بیچ گیا ایک ممبری کی خاطر، ان سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے۔ ہم آخرت کے راہی ہیں، یہ دنیا بھائیو یومی آباد رہے گی، عزت اور ذلت، زندگی اور موت، فتح اور شکست، کامیابی ناکامی، بڑائی اور چھپائی، یہاں کبھی اچھوں کے پاس کبھی بروں کے پاس، کبھی اچھوں کے پاس کبھی بروں کے پاس، لیکن فیصلہ آخرت کے دن کا ہے۔ شکست کو ناکامی نہیں کہتے،
شکست کو ناکامی نہیں کہتے، فتح کو کامیابی نہیں کہتے، ورنہ ہم ٹیپو سلطان کو اپنا ہیرو نہ مانتے، ہم میر صادق کو اپنا ہیرو مانتے، ہم میر غلام علی لنگڑے کو اپنا ہیرو مانتے، جنہوں نے حکومت ہتھیا لی، اور ٹیپو کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے، جو اپنی زندگی کی بازی بھی ہارا اور حکومت کی بازی بھی ہارا اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھوئے، نسل سے بھی ہاتھ دھوئے۔ لیکن ہم بھی کیسے دیوانے ہیں کہ ہم ٹیپو کو ہیرو بناتے ہیں اور میر صادق اور میر غلام علی کے ماتھے پر ہم غداری کا ٹیکا لگاتے ہیں، ہم سراج الدولہ کو اپنا ہیرو بناتے ہیں اور میر جعفر پر ہم لعنت برساتے ہیں۔ کیوں الٹا کام کیوں کرتے ہیں؟ جیتنے والے کو ہم ہارا ہوا کیوں بتا رہے ہیں؟ ہارے ہوئے کو جیتا ہوا کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ ہماری نفسیات ہے، اندر میں آخرت ہے، لیکن جب اپنا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم میر جعفر بن جاتے ہیں، میر صادق بن ہم پیسے سے دکھ جاتے ہیں۔ بینک پیسہ نہیں دے گا تو میری مل کہاں سے چلے گی؟ پھر ہم بھی میر صادق بن گئے۔ جھوٹ نہیں بولوں گا تو میری تجارت کیسے چلے گی؟ میری سیاست کیسے چلے گی؟ یہاں ہم بھی پھر میر جعفر بن جاتے ہیں اور میر صادق بن جاتے ہیں۔ ہم بکاؤ مال نہیں ہیں، ہماری کامیابی ناکامی کے معیار اور ہیں، فتح شکست اور چیز ہے، کامیابی ناکامی اور چیز ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ پیچھے چلو پیچھے، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ وہ نبی ہیں جن سے اللہ نے قرآن میں خطاب کیا۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 25 نبیوں کا نام قرآن میں ہے، 25 میں سے 9 نبیوں سے اللہ نے بات کی ہے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا ایھا النبی۔ 9 نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ ہمارے نبی کے علاوہ 8 نبی اور ہیں جن سے اللہ نے خطاب کیا ہے۔ سارے نبیوں کا خلاصہ یہ 25 کا خلاصہ یہ 9 ہیں، اور ان 9 کا خلاصہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو یحییٰ اور زکریا 2 باپ بیٹے ہیں جن سے قرآن خطاب کرتا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یہ ایک باپ کی خطاب، بیٹے سے خطاب، لمبا کلام چلتا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا۔ اللہ بولا پیچھے زکریا علیہ السلام کی دعا، یہ سارا قرآن۔ اب اللہ بولے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ مجھے بیٹے کی بشارت ہو، نام بھی میں رکھتا ہوں یحییٰ، یہ نام کسی نے نہیں رکھا، میں رکھتا ہوں۔ دونوں باپ بیٹا اتنے اونچے نبی، پھر اللہ کا خطاب، پھر قرآن میں ان کے تذکرے بار۔ ان دونوں باپ بیٹے کا کیا ہوا؟ یہود کے دربار میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس طرح ذبح کیا گیا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، سر الگ کر دیا گیا، دھڑ الگ کر دیا گیا۔ تو کیا یحییٰ علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ شکست ہوئی ہے، ناکام نہیں ہوئے۔ اور یہودی کامیاب ہو گئے؟ نہیں، فتح پائی ہے، کامیاب نہیں ہوئے۔ اور باپ کے ساتھ کیا ہوا؟ زکریا علیہ السلام سر پہ آڑا رکھا اور یوں چیر دیا جیسے لکڑی کو چیرا جاتا ہے، 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ کیا یہ ناکام ہو گئے؟ ناکام نہیں ہوئے، شکست ہوئی ہے۔ اور اس لڑائی میں ہمارے نبی کو شکست ہو گئی، تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں، ناکام نہیں ہوئے۔ اللہ تنگی میں بھی آزمائے گا، فراخی میں بھی آزمائے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کلمہ پڑھنے کے بعد میری آزمائش آئے گی، سنبھل کے چلنا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم۔ کیا خیال ہے کہ جنت میں سستے چلے جاؤ گے اور میں تمہیں آزماؤں گا؟ نہیں، آزمائش آئے گی۔ تو بھائیو، یہاں پیسے کا آنا کوئی کامیابی نہیں اور چلے جانا کوئی ناکامی نہیں، فتح کے جھنڈے گاڑ دینا کامیابی نہیں اور جھنڈوں کا گر جانا کوئی ناکامی نہیں ہے۔ فتح اور شکست کبھی اچھوں کے لیے کبھی بروں کے لیے۔ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اس وقت ان سے افضل اور اعلیٰ اور برتر کوئی شخص کائنات میں نہیں تھا۔ جن کی شرافت کو بیان کرنے کے لیے لفظ شرافت بھی ناکافی ہے، جن کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے لفظ بڑائی بھی ناکافی ہے۔
یہ وہ وجود اثر ہے جو گھنٹوں نبی کے سینے پہ لٹا ہوتا تھا، اور یہ وہ گال ہیں جنہیں ہزاروں دفعہ نبی کے ہونٹوں نے چوما، یہ وہ ہونٹ ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے اپنے ہونٹ اوپر یوں رکھے۔ کائنات میں یہ فضیلت ان ہونٹوں کو حاصل ہے، یہ حسنین کے ہونٹوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہاں نبی کے ہونٹ لگے، ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ لگے، ایک پل کے لیے نہیں، دیر دیر تک لگے۔ اور یہ وہ منہ ہے جس میں نبی کی زبان گئی ہے۔ بھوک سے دونوں بھائی روتے ہیں، اماں پکڑاتی ہیں، نہ روٹی ہے نہ سالن ہے، سوکھی روٹی بھی نہیں کہ بچے کے منہ میں ڈال دی جائے۔ تو اللہ کا نبی ایک بڑے بھائی کو دیتا ہے، منہ میں زبان ڈالتے ہیں، وہ چوستا ہے، پیٹ بھرتا ہے۔ پھر چھوٹے بھائی کو اٹھاتے ہیں، اپنی زبان منہ میں ڈالتے ہیں، وہ چوستے ہیں، پیٹ بھرتا ہے۔ یہ وہ دو وجود ہیں، حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ، حضرت حسین اس کا الٹ، سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے۔ اس وجود پہ تیر، تلوار اور نیزہ کون سی چیز ہے جو نہیں لگی؟ کون سی جگہ ہے جہاں زخم نہیں لگا؟ تو کیا اللہ کی مدد نہیں آئی؟ یہ شکست اس لیے ہے کہ مدد نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ابن زیاد کی مدد ہوئی، شمر کی مدد ہوئی، یزید کی مدد ہوئی۔ کوئی نادان یہ بول سکتا ہے؟ میں تو سوال کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں مدد کس کی ہوئی؟ اور یہ وہ وجود ہے جس نے نبی کے کندھے پہ سواری کی، پشت پہ سواری کی، باہوں پہ سواری کی، سینے پہ سواری کی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ پاؤں ٹیک دیتے تھے، ہاتھ پاؤں ٹیک، دونوں بھائیوں کو کندھے اپنی کمر پہ بٹھایا ہوا اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، دونوں کو یوں اٹھایا ہوا۔ حضرت عمر فرمانے لگے نعم المطیہ، کیا کہنے کیسی بڑی سواری ہے جس پر یہ سوار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نعم الراکبان، صرف سواری نہیں سوار بھی بڑے اعلیٰ ہیں، صرف سواری اعلیٰ نہیں سوار بھی بڑے اعلیٰ ہیں۔ فاطمہ یا رسول اللہ میرے بچوں کے لیے تو کچھ طے فرما دیں۔ تو آپ نے دونوں بچوں کو وراثت دی۔ کیا وراثت دی؟ نہ ٹکا، نہ پیسہ، نہ مال، نہ ملک۔ شوہری زندگی فخر میں پیٹ پہ دو پتھر باندھے زندگی گزر گئی۔ تو کہا اما الحسن فلہ سوددی وحیبتی واما الحسین فلہ جراءتی وجودی۔ حسن کو میں اپنی سرداری دیتا ہوں اور اپنی ہیبت دیتا ہوں، حسین کو میں اپنی شجاعت دیتا ہوں اور اپنی صحابت دیتا ہوں۔ وراثت تقسیم ہو رہی۔ اتنے بڑے فضائل والی ہستی کن کے ہاتھوں قتل ہوگی جن کو انسان کہنا بھی انسانیت کے نام پر داغ ہے۔ اگر یہ دنیا فیصلے کی جگہ ہوتی تو حسین قتل نہ ہوتے، یزید تخت پہ نہ ہوتا، ابن زیاد تخت پہ نہ ہوتا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور کشت میں امام حسین کا سر پڑا ہوا ہے، اور وہ چھڑی سے ہونٹوں پہ مار رہا ہے، ہونٹوں پہ یوں مار رہا ہے، نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، فیصلے کے نہیں ہے۔ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، تڑپ کے اٹھ گئے، کہنے کہ ظالم چھڑی پیچھے کر لے، میں نے ہزاروں دفعہ ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے، لیکن وہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ایک قبر بھی نصیب نہ ہوئی۔ سر کہیں دفن، دھڑ کہیں دفن، سر کی نمائش ہو رہی ہے، نیزوں پہ لٹکائے جا رہے ہیں، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ تو کیا یہ ناکام ہے؟ کیا ہم نے حسین کو کبھی ناکام کہا؟ کیا ہم نے کبھی یزید کو کامیاب کہا؟ کبھی ابن زیاد کو، شمر کو ہم نے کامیاب کہا؟ وہ تو اپنے گلے لعنت کا ایسا توق ڈال گئے کہ جو قیامت تک بھی ان کے گلے سے نہیں نکل سکتا۔ تو صرف ان کے تذکرے کرنے، بس ان کی سیرت پہ نہیں چلنا، سود چھوڑ نہیں سکتے، جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسے دعویٰ عشق ہے؟
کس حال میں معصوم بچوں سمیت اللہ کے پاس پہنچ گئے. تو میرے بھائیوں فیصلہ آگے ہونے والا ہے. یا اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دے دیتا ہے, اچھے کو بھی دے دیتا ہے, برے کو بھی دے دیتا ہے. فیصلہ آگے ہوگا اور اس فیصلے کا دار و مدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہے. اس لیے اپنے نبی کی زندگی پر آؤ, توبہ کرو جو آج تک زندگی گزر چکی. کیا جواب دے سکتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں جب لوگ ایسی قربانیاں لے کر آئیں گے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں قربانی رکھی. گھر میں ام سلمہ سے فرمایا کسی کو اندر نہ آنے دینا, ایک خاص فرشتہ میرے پاس آ رہا. دروازہ بند, حضور اندر, ام سلمہ رضی اللہ عنہا دروازے پر پہرے. اتنے میں حسین آگے کھیلتے تو انہوں نے زور لگایا اندر جانے اور ام سلمہ نے پکڑا تو انہوں نے ہاتھ چھڑایا اور اندر. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی تو ام سلمہ رہ نہ سکی, اندر تشریف لے گئی. دیکھا تو آپ نے حسین کو سینے سے لگایا ہوا اور رو رہے اور آواز سے رو رہے. آواز جب تمہارا آواز دی اور اندر تو آپ نے کہا تو عرض کی ام سلمہ نے, یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان, آپ کو کیا ہوا, کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو فرشتہ آیا تھا میرے پاس خصوصی, وہ مجھے بتا کر گیا کہ میرے اس بچے کو میری امت شہید کر دے. اگر یوں ہاتھ اٹھا دیتے تو شاید ان کی نسل ہی نہ پیدا ہوتا. لیکن پھر امت کو تسلی کون دیتا جب امت پہ آفت آتی؟ کہیں بچوں کے جنازے, کہیں بیٹیاں بے گور و کفن, کہیں بوڑھا باپ. یہ پکار سارے چمن میں تھی, وہ سحر ہوئی, وہ سحر ہوئی, میرے آشیاں سے دھواں اٹھا تو مجھے بھی اس کی خبر ہوئی. اپنے امت کو تسلی دینے کے لیے سارے سکھ اپنے اوپر لے لیے, پیٹ پہ پتھر باندھے. کوئی امتی کہہ سکتا ہے کہ میں مل کیسے چلاؤں پیسے کے بغیر, سود کے بغیر؟ تو نہ چلاؤ. کیا جواب دے گا اللہ کے رسول کو جب وہ پیش کرے گا اپنے پیٹ کے پتھر؟ کس نے کہا ہے جھوٹ بول کے سیاست کرو؟ نہ کرو, گھر بیٹھ جاؤ. کیوں سیاست کرتے ہو جس میں اللہ کے نبی کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونا پڑے؟ جو اشارہ کرے تو جنت کے کھانے اتر آئیں, جنت کے کپڑے اتر آئیں, جنت کے بستر اتر آئیں. حال یہ تھا اپنی بیٹی سے ملنے گئے, حضرت فاطمہ نے پردہ لگایا, دروازے کے سامنے پردہ لٹکایا, اس پر کچھ پھول بنے ہوئے تھے, پھول. تو حضور وہیں سے واپس چلے گئے. حضرت فاطمہ کی نظر پڑ گئی, ابا آئے اور چلے گئے. کبھی پیچھے آئے, بعد میں دیکھا تو فاطمہ غمگین بیٹھی. کیا ہوا کہ حضور آئے اور دروازے سے پیچھے لوٹ کے کوئی بات ہو گئی. تو قریب بھاگے گئے, یا رسول اللہ خیر سے ہے, آپ آئے اور واپس چلے گئے. کہ نبی کی بیٹی ہے اور پھولدار پردے لٹکاتی ہے, میں اس گھر میں نہیں جا سکتا جس پر پھولدار پردے لگے ہوئے ہیں. اسے کہا وہ پردہ ہٹائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک عورت آئی, اس نے حضور کی رضائی دیکھی, پرانی پھٹی ہوئی. انہوں نے کہا میں نئی رضائی بھیجتی. اس نے نئی رضائی پھولدار دے دی. حضرت عائشہ بڑی خوش ہو گئی. حضور آئے, عائشہ یہ رضائی کیسی ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے. کہ میرے لیے؟ کہ جی آپ کے لیے. کہ عائشہ یہ واپس بھیج دو. کہ نہیں یا رسول اللہ بڑی خوبصورت ہے, آپ پرانی رضائی میں سوتے تھے, اب یہ خوبصورت رضائی ہے, آپ اسے ضرور استعمال کریں. کہ عائشہ اس سے واپس بھیج دو. کہ نہیں یا رسول اللہ میں تو آپ کے لیے کر رہی ہوں, آپ اسے واپس نہ دیں. کہ عائشہ میں چاہتا تو یہ اوٹ پہاڑ سونا بن کے میرے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا. میں نے اس دنیا کو خود ٹھوکر ماری ہے, محمد رسول اللہ اور یہ رضائی ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہو سکتے. واپس بھجوا دی. یہ معیار خود رکھا تاکہ کوئی حجت نہ کر سکے, کوئی لولے لنگڑے ازر نہ کر سکے. میرے بھائیو اگر مرنا ہے اور اس رسول کے سامنے آنا ہے تو اس زندگی پہ توبہ کرو. غفلت کی زندگی ہے, نادانی کی زندگی ہے. یہ مسجد بتا رہی ہے کہ سارے منڈی والے نماز نہیں پڑھتے, ورنہ یہ مسجد چھوٹی ہے. اگر یہ سب نماز میں ہو تو یہ مسجد بڑھانی پڑے. یہ مسجد شکایت کر رہی ہے کہ منڈی والے نمازی نہیں ہیں, تھوڑے ہیں, نہ پڑھنے والے زیادہ ہیں. تو اگر رسول اللہ کے سامنے پہنچنا ہے اور
اس محبوب کے سامنے پہنچنا ہے جو آپ کے لیے لٹ گیا، ساری رات روتا چلا گیا، ساری زندگی اپنی ختم کر دی امت کے پیچھے۔ امت نے سلا کیا دیا کہ نمازی ختم، اخلاق ختم، حیا ختم، پاک دامنی ختم، ظلم زندہ، بدکاری زندہ، سود زندہ، جھوٹ زندہ، ہر وہ کام زندہ ہو گیا جس کو مٹاتے ہمارا نبی دنیا سے اٹھ گیا، پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے، آخری رات دنیا کی ہے، کل جانا ہے، اور آج کی رات آپ کے گھر میں تیل نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے، پڑوسی کے گھر سے حضرت عائشہ تیل لے کر آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھائی دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں رکھا ہے۔ نبیوں کا بھی نبی، انسانوں کا بھی نبی، جنات کا بھی نبی، بحر و برق اس کی نبوت، عرش و فرش میں صدا ہے اس کی نبوت کی، تو یہ آخری ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب سے برتر ہے، اور یہ سارے نبیوں کے اخلاق لے کے آ رہا ہے۔ خلق آدم ومعرفة الشيخ وشجاعة نوح وخلة إبراهيم واستسلام إسماعيل وفتحة صالح وحكمة لوط وبشرى ورداء إسحاق وبشرى يعقوب وجمال يوسف وشدة موسى وجهاد يوسى وحب دانيال ووقار إلياس وقلب أيوب ولحن داوود وطاعة يونس وعصمة يحيى وزهد عيسى عليه السلام۔ پیدا ہوتے ہی اعلان ہوا اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، اور یعقوب علیہ السلام کی اسے رضا دو، اور اسحاق علیہ السلام کی اسے بشارت، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، اور یوسف علیہ السلام کا حسن دو، اور موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، دانیال علیہ السلام کا جہاد دو، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، دانیال علیہ السلام کی محبت دو، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، اور یوسف علیہ السلام کا زہد دو، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، داؤد علیہ السلام کی زبان دو، اور ایوب علیہ السلام کا ثابت دل دو، واغمسوہ فی اخلاق النبیین، تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کے اندر پیدا کر دو۔ جس دن پیدا ہوئے 1,24,000 نبیوں کی ساری صفات اللہ نے اندر میں کر دی، پھر 63 سال ترقی ہوئی، کہاں پہنچے ہوں گے؟ لہذا کوئی نہیں کائنات میں جو اللہ کے نبی کی شان کو بیان کر سکے۔ جب سوال آتا ہے تو ہر طرف سے آتا ہے، ایک طرف سے نہیں آتا، ہر طرف سے آتا ہے۔ یہ مسجد کے معیاروں سے حضور کی شان میں نعتیں پڑی جاتی ہیں، نعت خوانی حضور کے سامنے صحابہ نے بھی کی۔ یہ تو محبوب عمل ہے، مقصود عمل ہے، پر ان نعت خوانوں کو کوئی سمجھائے جو گانے کی طرزوں پہ حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کی قسم توہین کر رہے ہیں، یہ عزت نہیں کر رہے۔ رونا آتا ہے اور یہ نیچے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ، یہ نیچے بیٹھے سبحان اللہ، ان کو کہیں سبحان اللہ جنہوں نے نبی کے تقدس کو تار تار کر دیا۔ گانوں کی طرز سے نعتیں نعت حسان نے بھی پڑھی، احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ لیکن یہ کیا ظلم و ستم آیا کہ جن موسیقی کی تانوں کو نبی مٹانے آیا، اسی کی دھنوں پر نبی کی تعریف، اس کو تعریف کہتے ہیں۔ اس جہالت کا میں کیا علاج کروں؟ کیسے دھنوں میں یہ داغ جس کو قرآن نعت خوان بیان کر، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔